محمد سيد الكونين والثقلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تعالی فی کتابہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. ابھی ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کیسا جذبہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد، محبت، اس کی عزت کا خیال، یہ گفتگو چل رہی تھی. انشاءاللہ آج کی یہ محفل اسی گفتگو کا آخری سیشن ہے. آج اسی ٹاپک کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے، پھر انشاءاللہ عزوجل آنے والے ہفتے سے ایک نئے عنوان، نئے ٹاپک کا انتخاب کریں گے. آئیے ہم گفتگو کا آغاز کریں. اس سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے کسی ظالم کے سپرد کرے. من کانا فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو مسلمان بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جس نے کسی مسلمان سے کسی دنیاوی تکلیف کو دور کیا، فرج اللہ عنہا بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ رب العزت اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور فرمائے گا. ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ رب العزت روز محشر اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اس حدیث پاک میں چند ایک باتیں آقا نے ارشاد فرمائی، تو ان چند ایک باتوں کو ایک ایک کر کے ہم اپنے گفتگو میں لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آقا نے ارشاد فرمائی، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کے لفظ سے تعبیر فرما کر فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو اس اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے، بھائی چارگی کی محبت دونوں کے درمیان ہونی چاہیے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے اس لیے کہ ان دونوں کو ایک دین نے جمع کر دیا ہے. نہ ہم آپ کو جانتے تھے نہ آپ ہمیں جانتے تھے، لیکن ملاقات ہوئی، دیکھا یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے، سلام دعا ہوئی، محبتیں بڑھ گئی. تو ایک دین نے ہم سب کو ایک جمع کر دیا ایک جگہ. اور فرماتے ہیں کہ دینی بھائی ہونا یہ حقیقی بھائی ہونے سے افضل ہے. دینی بھائی ہونا یہ حقیقی بھائی ہونے سے افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حقیقی بھائی ہے یہ دنیاوی پھل ہے،
اور جو دنیاوی دینی بھائی ہے وہ آخرت کا پھل ہے کہ اس سے ہمارا دینی تعلق ہے. اب دینی تعلق ہوگا تو ہر کام اس سے دینی ہوگا، ہر کام میں ہمیں کہیں نہ کہیں اس سے ثواب ملے گا، تو پھر آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آقا نے مسلمان کو بھائی بھائی فرما کر بالکل جس طرح سگے بھائی ہوتے ہیں ویسے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ بھائی کس نے بنایا؟ آقا نے بنایا نا. حضور نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ بھائی کس نے بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے پتہ لگا کہ یہ جو بھائی ہے یہ اس حقیقی بھائی سے بنسبت بہتر ہے، وہ اس لیے کہ یہ رشتے غلامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان پیدا فرمائی ہے. اور جو رشتہ آقا باہم متصل فرما دے اس کی برکتیں کچھ اور ہوا کرتی ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہو گیا. اچھا بھائی ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ جس طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی کا حکم ہے وہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے دو بھائی ہیں تو جائیداد میں ہم دونوں کا حصہ ہوگا. اسی طرح سے اور بھی جو دیگر احکام ہوتے ہیں ویسا حکم ہوگا کیا؟ تو ایسا نہیں. احکام کے اعتبار سے بھائی نہیں، بلکہ بھائی محبت کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے، الفت کے اعتبار سے، اس کی بھائی چارگی کے اعتبار سے ہم بھائی ہیں. اچھا، اور دوسرا لفظ تھا کہ ولا یظلمہ، کہ جو مسلمان ہوگا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی ایک مسلمان ہونے کی خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی. پہلی خوبی کہ ایک مسلمان ہوگا تو دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے تو اس کا خیال کرنا اس کی ذمہ داری. دوسرا ولا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرے گا اپنے مسلمان بھائی پر. اچھا، ظلم کہتے ہیں کسے؟ جیسے ہر انسان کہتا ہے یار مجھ سے بہت ظلم ہو رہا ہے نا، مجھ سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے، مجھ سے بہت ظلم ہو رہا ہے. ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ میں رکھ دینا. جو اس کے رکھنے کی جگہ ہے اس کے اپوزٹ جگہ اس کو رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے. کم سے کم ادنا ظلم یہ، جیسے ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں کوئی پیر پہ رکھ لے، ظلم ہے. جوتا پیر میں رکھتے ہیں سر پہ رکھ لے، یہ ظلم ہے. یعنی جو رکھنے کی جگہ اس کی ہے اس کے اپوزٹ اس کو رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ. اب دیکھیں، ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع فرما دیا کہ مسلمان ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ ظلم حرام ہے، سخت ناپسندیدہ ہے. اور یاد رکھیں ظلم ایسا وبال ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے مرتکب کو، یعنی جس کے کرنے والے کو اللہ رب العزت آخرت میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی کرتا ہے. یعنی آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا یا آپ نے قطع رحمی کی ہے، رشتہ ختم کیا، توڑا ہے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، یاد رکھیں اس کی سزا دنیا میں ہی آپ کو ملنے والی ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ انسانوں میں ظلم اور حسد کو چاہو، یعنی بڑھاؤ، ظلم بھی بڑھاؤ اور حسد بھی بڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیز اللہ عز و جل کے نزدیک شرک کے برابر ہے. آپ سوچیں کتنی ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم نہ کرے، اور مسلمان ہے تو مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے. جیسے اب آپ کہیں کے باس ہیں، آپ کے انڈر میں بہت سارے امپلائی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان سے کام لینا، تو آپ ان سے اتنا کام لیں جو ان کے بس کا ہے یا جس لیول کی ان کی ڈیوٹی ہے. یہ تو بالکل صحیح ہے. اگر 8 سے 5 ان کی ڈیوٹی ہے تو 8 سے 5 ان سے آپ کام لیں. اب وہ 4:30 بجے جا رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے. لیکن 5 بج گیا، اس کے بعد بھی آپ اس کو بٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے میری کوئی مجبوری ہے مجھے جانے دیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جانے دوں گا، پھر یہ ظلم ہوگا. کیونکہ اس کی ڈیوٹی 5 بجے تک ہی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر چکا ہے.
ہاں وہ بٹھا رہا ہے کہ تھوڑا اور کام کر دو یار، جلدی ہو جائے گا، کل چھٹی بھی رہے گی، اور آپ خوشی سے بیٹھ بھی جائیں تو پھر یہ ظلم نہیں، کیونکہ باہم دونوں راضی ہو گئے ہیں اس لیے۔ اچھا، اس میں اب آقا نے ایک چیز اور شاید فرمائی، ولا یسلمو، اور وہ پھر ظالم کو سپرد بھی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ظلم کرنا یہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ نہ کر کے کسی ظالم کے اس کے سپرد کر رہے ہیں تو یہ بھی تو اس پہ ظلم ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ظالم کے حوالے کر کے آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے آج کے ڈیٹ میں؟ جیسے جو بچے باہر کمانے جاتے ہیں سعودی وغیرہ، وہاں سے کفیل کو معلوم ہوتا ہے کہ جو بلا رہا ہے بڑا خراب آدمی ہے، اور وہ بلا رہا ہے اونٹ چرانے کے لیے، اور اونٹ بھی کہاں چرانا ہے؟ ایک دم ریگستان میں، نہ کھانا نہ پانی۔ اور اس کو بولتے کیا ہیں کہ ارے کچھ نہیں، گاڑی چلانا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن میں رہنا ہے، بہترین 2 ٹائم کھانا ملے گا، معلوم ہے غلط ہے، اس کے بعد اس کو کسی بھی طرح سے کر کے بلا لیتے ہیں۔ اب ایک بار وہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ سعودی کون جاتا ہے؟ جو تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے پیسوں سے، گھر سے، یا ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، پیسے اس وقت ہوتے نہیں تو سوچتے ہیں 2 ایک بار چلے جائیں گے تو اکٹھا رقم آ جائے گی، تھوڑا قرضہ نپٹ جائے گا۔ تو اب جانے کے لیے بھی اس کو قرضہ چاہیے، تو ادھر سے جانے کے لیے اس نے کم سے کم 50-60 ہزار روپے قرضہ کر کے وہاں پہنچا ہے۔ اب وہاں دیکھتا ہے تو معاملہ برعکس ہے، اس نے کہا تھا اے سی میں رہنا، ایسی گاڑی چلانی، پتہ چلا اس کو اونٹ چرانا ہے۔ اور کہاں چرانا؟ پہلے کہا تھا گھر میں ہی رہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ لگا وہاں ریگستان میں پڑے رہنا ہے، ایک بوتل میں پانی مل جائے گی، کھجور مل جائے گا، کھاؤ پانی پیو اور چراتے رہو۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو ظالم کے سپرد کیا آپ نے۔ تو یہ آپ نے ایک ظلم کیا جس کی سزا آپ کو آخرت میں تو ملنی ہے، دنیا میں بھی ملے گی۔ وہ اس لیے کہ اب وہ سوچتا ہے نا کبھی کہ یار میں یہاں سے چلا جاؤں، پھر سوچتا ہے یار میں جا کے کروں گا کیا، کیونکہ پہلے 1-1.5 لاکھ روپے قرضہ لے کے آ گیا ہوں، اور اب پھر جاؤں گا، پھر جیب سے لگے گا، تو پھر یہ قرضہ چکاؤں گا کہاں سے؟ تو پھر مجبوری میں بیچارے وہ اس میں پیس کر زندگی گزارتے ہیں۔ یقین جانیں جو بیچارے وہاں رہتے ہیں، درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پوچھیں جو وہاں رہتے ہیں، سال میں ایک بار آتے ہیں، تھوڑا 10 دن 12 دن گھومتے ہیں، لوگ تو جا رہا ہے بڑا بڑھیا ہے، سعودی رہتا ہے، اور پیسہ لے کے آیا ہے، وہ ہوٹل میں جا رہا ہے، ادھر تحفے لے کے آیا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں سعودی رہتا ہے میرا بیٹا، سعودی رہتا ہے۔ اس کے دل سے پوچھیں وہ سعودی کیسے رہتا ہے؟ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اپنے بال بچوں سے دور رہے، کوئی نہیں چاہتا اپنے دوست احباب سے دور رہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان سے ملے خوشی ہو۔ اب وہاں گیا ہے، نہ کوئی ملنے والا نہ کوئی کرنے والا ہے۔ یہاں بخار لگا تو 4 لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں بخار بھی لگے تو آپ کو کام کر کے دینا ہے اس کو، کہ آپ گئے اسی لیے ہیں۔ تو بیچارے بڑے سینے پہ پتھر رکھ کے اور گھر کی ذمہ داری سمجھ کر وہاں رہتے ہیں، تو ان کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو حاجت روائی میں ہوتا ہے، حاجت ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں دراصل معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کریں گے تو اس سے اس مسلمان بھائی کا دل خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ رب العزت خوش ہوگا، اور اللہ خوش ہوگا تو اس کا صلہ آپ کو جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا، اور جس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا اس نے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کسی بھی مسلمان کی کوئی بھی پریشانی ہو جو آپ کے بس کا ہو دور کرنا، آپ کر دیں، تو یہ اس طرح سے اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے۔ یہاں تک کہ جب افضل اعمال کے سلسلے میں پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل
مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ سب سے افضل عمل ایک مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، خواہ اس کی ستر پوشی کر کے، خواہ اس کو شکم سیر کر کے، یا اس کی حاجتیں پوری کرنے کے ذریعے۔ جو بھی اس کی ضرورت ہو، اگر آپ نے اس کو پورا کر دیا تو اس سے وہ کیا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد میں، آقا ارشاد فرماتے ہیں میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے بارے میں، اور مسجد نبوی کی آپ کو فضیلت معلوم ہے، ایک نیکی لاکھوں نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے حاجی جاتے ہیں تو وہاں باضابطہ بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک نیکی لاکھوں نیکی ہزاروں نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس سے اب کمپیئر کریں ایک مسلمان کو خوش کرنے کے لیے یا مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو اس کا یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ ایک دن اعتکاف نہیں، 2 دن نہیں، 30 دن، 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، ایک مسلمان کی کسی بھی حاجت کو پورا کر دینا، کسی بھی طرح کی حاجت جو اس کو آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ آپ کے بس کا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا ضروری نہیں کہ اس کی پوری حاجت، جیسے اب اس کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ اس کی 5,000 کی مدد کر سکتے ہیں، 5,000 کی کر دیں، تو یہ بھی تو اس کو کچھ تو پریشانی آپ نے اس کے حل کی کر دی۔ تو کوشش کریں، اور کم سے اگر اس نیت سے کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، یہ نیت شامل ہو۔ اگر میں بھائی کی مدد کروں گا تو اللہ اس کے رسول کی خوشی کا ذریعہ ہے، یہ نیت شامل کر لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میں اس بھائی کی مدد کر رہا ہوں تو مجھے مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے پہ جتنا ثواب نہیں ملے گا مجھے اتنا ثواب اس پر مل جائے گا۔ تو اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے آپ کو چیزیں بھی حاصل ہوں گی۔ دراصل دیکھیں کیا ہے، ہم نیکی کرتے ہیں اور جو بھی فرمایا گیا اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے ہماری نیت ہمارے شامل نہیں ہوتی، اور اصل معاملہ کیا ہے، نیت کا، انما الاعمال بالنیات، سارا معاملہ نیتوں پر ڈیپینڈ ہے۔ تو آپ کی نیت اگر یہ ہو کہ میں اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کا نتیجہ بھی جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ اچھی نیت کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کیا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کے سے دنیاوی تکلیف کوئی دور کی تو اللہ رب العزت اس سے کون کی تکلیف دور کرے گا، اور روز قیامت جو تکلیفیں ہوں گی وہ تکلیف اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ اب آپ سوچیں اس سے بہتر اور کون سا بزنس اور کون سی تجارت ہو سکتی ہے، کیونکہ روز محشر کے بارے میں تو ہم نے سن رکھا ہے اور یہ ہونا ہے کہ وہاں اتنی ہولناکی ہوگی کہ ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی۔ اس وقت نہ والد بچے کو پہچانیں گے نہ بچہ والد کو پہچانے، مطلب ساتھ نہیں دیں گے، ہر چاہے گا کہ میں آج کسی طرح سے نجات پا جاؤں تو میرے لیے کافی ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ بشارت ہو گئی کہ آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے اللہ روز محشر اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ تو وہاں ہم کو اگر جو تکلیف ہے ہوگی ہی ہوگی تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں وہاں نجات عطا فرما دے گا۔ تو اور ویسے بھی مسلمان کا زیادہ تر معاملہ آخرت پر ہی ڈیپینڈ ہے، زیادہ تر کیا سارا معاملہ آخرت پہ ہی ڈیپینڈ ہے۔ نماز آخرت کے لیے، روزہ، زکوٰۃ، ساری چیزیں، یہاں تک کہ ہمارے استاد مولانا عبدالحق محدث عبدالحق صاحب فرماتے تھے کہ اگر اسلام سے قیامت اور آخرت کا یہ کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا مذہب اسلام بازیچے اطفال یعنی بچوں کا کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ بھائی ہر معاملے میں ہماری نظر کہاں ہوتی ہے، بھائی آخرت میں پکڑ ہونی ہے، آخرت میں ثواب ملنا ہے، اللہ راضی ہو جائے، سب معاملے کہاں وہیں جا کریں۔ اگر وہی کانسیپٹ ہٹ جاتے پھر اسلام میں بچا کیا؟ تو اتنا اہم ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں
میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے گا تو روز محشر اللہ رب العزت اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، جنت کے وادیوں میں اللہ عز و جل کے جوار رحمت میں یعنی اللہ کے قرب میں کون ہوگا؟ کہ جنت کے وادیوں میں اللہ عز و جل کی جوار رحمت میں کون ہوگا؟ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور جو میری پریشان امتی کی تکلیف کو دور کرے گا وہ اللہ رب العزت کی جوار رحمت میں ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ سب فضیلتیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں، اور بہت چھوٹی سی، اور آج یہ بہت آسان ہے کیونکہ پھر اب یہ سانس کا چلنا رک گیا، پھر ہم چاہیں گے بھی یہ کر سکے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب تک اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی سلامتی دی ہے تو اس وقت تک چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی کوشش میں لگے رہیں۔ آخری حدیث کا ٹکڑا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا تو کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہاں اگر کسی کا عیب ظاہر بھی ہو تو کتنے لوگ جانیں گے؟ جو ہمارے دوست احباب ہوں گے وہی جانیں گے، یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جو ایکٹیو ہوں گے وہ جانیں گے۔ آج کل تو بس سوشل میڈیا پہ ہی ڈالا جاتا ہے تو وہ لوگ جانیں گے، لیکن روز محشر تو سب یوں ہوں گے۔ وہ بھی ہوں گے جس کے سامنے آپ بڑے نیک ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہوں گے جو آپ کو اس وقت کا بڑا پیر اور کامل صوفی سمجھا کرتے تھے، لیکن جب عیب وہاں ظاہر ہوں گے تو آپ کہاں منہ چھپائیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا روز محشر اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ 3 احادیث سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی بھائی کے عیب کو دیکھ کر اس پر پردہ پوشی کرے تو اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اچھا ایک چیز اور، پردہ پوشی کا مطلب ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو گیا، اب وہ پچھتاتا ہوا آئے تو آپ اس کی پردہ پوشی کریں، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے وہ بالکل عام ہو چکا ہے، سب کو معلوم ہو چکا ہے، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو اب اس کی پردہ پوشی آپ کیا کریں گے؟ اس نے خود اپنے پردے کو چاک کر چکا ہے وہ، تو اس کی پردہ پوشی کیا ہے؟ لیکن یہ کہ کسی کی کوئی خفیہ بات آپ کو پتہ لگ گئی تو یار اس کا سیکرٹ پتہ لگ گیا مجھے، تو اب اس کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، ہراس بھی کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو کسی کا سیکرٹ آپ کو پتہ چل جائے تو اس وقت آپ کے نفس کا، ایمان کا اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے عیب کو چھپائیں، اس نیت سے کہ روز محشر اللہ رب العزت میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک بس آخری سنیں، پھر اپنے اس پروگرام کو ہم روکیں گے۔ علامہ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کے وہاں گھر پہ دستک دی اس نے، اور دستک دینے کے بعد تو اس نے کھولا، پوچھا کیا سبب ہے آنے کا؟ تو اس نے بتایا کہ میں 400 درہم کا مقروض ہوں، مجھے 400 درہم دے دو۔ تو وہ گیا گھر، 400 درہم لیے اور اس کو دے دیا، وہ چلا گیا، اور جب واپس گھر میں آیا تو وہ رونے لگا، روتا ہوا آیا واپس۔ تو جب اپنے گھر میں واپس آیا روتا ہوا تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ جب یہ 400 درہم تمہیں اتنے ہی پیارے تھے، اس کو دینا تمہیں اتنا ناگزیر لگ رہا ہے کہ تم اب روتے بیٹھے ہو، تو نہیں دینا تھا۔ تو جب وہ روتے روتے آئے تو انہوں نے بولا کہ اتنے پیارے تھے تو تمہیں وہ 400 درہم انہیں نہیں دینا تھا۔ تو شوہر نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے اس کو 400 درہم دیے ہیں، میں رو صرف اس وجہ سے رہا ہوں میں کتنا بے خبر ہوں کہ وہ ایک تو میرا دوست، دوسرا مسلمان بھائی ہے میرا،
اس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ اتنا مقروض ہو گیا اور مجھے خبر نہیں، اور وہ اتنی تکلیف میں کہ مجھے گھر تک آنا پڑا اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ میں اتنا غافل کیسے ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کا جذبہ ایک خیر خواہی اور مدد کا جذبہ تھا کہ وہ اس بات سے صرف رو رہے تھے کہ وہ اتنا مقروض ہو گیا اور مجھے خبر ہی نہیں ہے، اور اس کی مدد بھی کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خبر گیری کرتے رہیں، معلوم کرتے رہیں، اور اگر معلوم پڑ جائے تو کوشش کریں اس کی مدد بھی کر دیں، جو بھی تھوڑی بہت آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی کو قرض دے دیں اور ایک ٹائم بنا لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم ہم آپ کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور وہ سامنے والا ابھی پریشان ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈھیل دے دیں۔ اور فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا۔ وہ آپ کا فائدہ اس طور پر ہے کہ اگر آپ نے اچھی نیت سے اس کو قرض دیا ہے تو اس کو آپ کو ثواب ملا، اگرچہ اس کے کام میں ہی دیا آپ نے، وہ لوٹائے گا بھی لیکن ثواب آپ کو مل گیا۔ لیکن وقت ہونے کے بعد اس کی مجبوری دیکھ کے اور مہلت آپ نے اس کو دے دی، تو مہلت دینے کی وجہ سے جتنا ثواب آپ کو ملتا اس کا دوگنا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا جب تک وہ ادائیگی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک جانب سے۔ دوسری جانب سے ہے کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم ادائیگی سے بری ہو جائیں تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا آج کی گفتگو کا، اور یہ پورے سلسلہ جو 3 ہفتے سے چل رہا تھا کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم جہاں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں، تو وہیں ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں جو بھی ہمارا بھائی دوست پریشان ہو، کسی مجبوری میں ہو، تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کی پریشانی، اس کی مجبوری، اس کی تکلیف کو کم کرنے یا دور کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ آپ کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما دے گا۔ اور آخری بات کہ اگر یہ پچھلے ہفتے بھی میں نے کہی تھی، پھر اس ہفتے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پتہ چل گیا ہے پریشان ہے، تکلیف میں، سب کچھ ہے، آپ چاہ بھی رہے ہیں لیکن خود آپ کے پاس وہ سورسز نہیں ہے کہ اس کی مدد کر سکے، آپ کوئی سورس نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ چاہ رہے ہیں مدد کرنا، تو ایک سورس تو ہر مسلمان کے پاس ہر وقت رہتا ہے اور اس سورس کا وہ ہمیشہ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہ سورس یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر دیں۔ یہ تو سب کو میسر ہے، تو آپ جس طرح سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کبھی وضو بنا کر بیٹھیں اور جب دعا کریں تو پہلے اس کے لیے دعا کر دیں کہ میرا مولا، میرا فلاں دوست پریشان حال ہے، اس کے لیے تو انتظام فرما دے، اس کی روزی کا، اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی بھی مدد فرمائے گا اور آپ کی بھی مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ کہ اس وقت بھی آپ آقا نے کیا ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں ہوتا ہے، حاجت پوری کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو حاجت میں لگنے سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کم سے کم دعا کر دے رہے ہیں، اور دعا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، قبول آپ کے حق میں بھی ہوگی۔ یہ مجرب عمل ہے، تو اس کو بھی اپنے روٹین میں لانے کی کوشش کریں کہ جس طرح آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے احباب کے لیے، کسی بھائی کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوشحالی کی برکت سے آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ یہ تو مانی بات ہے کہ خوشحالی پھیلائیں گے، خوشحالی آپ تک ضرور لوٹ کر آئے گی۔ تو جو آپ پھیلائیں گے، جو آپ بانٹیں گے، وہ آپ تک آنی ہے۔ تو آپ اچھی چیز پھیلائیں گے، اچھی چیز بانٹیں گے، تو آپ تک اچھی چیز ہی لوٹ کر آنی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے صرف اور صرف دعا کرتے رہیں۔ یہ دعا مومن کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد سید